السلام علیکم ساتھیوں، آپ سبھی کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زبان ہماری میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم سوال و جواب پیش کر رہی ہوں جو نیٹ، جے آر ایف، سی ٹیٹ، یو پی ٹیٹ، ٹی جی ٹی، پی جی ٹی اور دیگر تمام مقابلہ جاتی امتحانات کے حوالے سے بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل اردو زبان ہماری کو سبسکرائب کریں۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، شعر ہے، سید اٹھے گزٹ لے کے تو لاکھوں آئے، شیخ قرآن دکھاتے پھرے پیسہ نہ ملا۔ اکبر الہ آبادی نے اس شعر میں کس گزٹ کا ذکر کیا ہے؟ آپشن 1 ہے سرمور گزٹ، آپشن 2 ہے ایشیاٹک سوسائٹی گزٹ، آپشن 3 ہے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ، آپشن 4 ہے بنگال گزٹ۔ جواب ہو جائے گا کہ اکبر الہ آبادی نے اس شعر میں جس گزٹ کا ذکر کیا ہے وہ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ ہے۔ درست جواب آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، کس شاعر کے 72 نشتر مشہور ہیں؟ آپشن 1 ہے سوز، آپشن 2 ہے سودا، آپشن 3 ہے میر، آپشن 4 ہے مصحفی۔ جواب ہو جائے گا کہ مشہور شاعر میر تقی میر کے 72 نشتر مشہور ہیں۔ درست جواب آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، کس شاعر نے اپنے تخلص کا زمانی استعمال کیا ہے؟ آپشن 1 ہے غالب، آپشن 2 ہے مومن، آپشن 3 ہے ذوق، آپشن 4 ہے خواجہ حیدر علی آتش۔ جواب ہو جائے گا کہ مشہور شاعر مومن خان مومن نے اپنے تخلص کا زمانی استعمال کیا ہے۔ درست جواب آپشن نمبر 2 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، کس ناول میں فرضی جنت کا تصور پیش کیا گیا ہے؟ آپشن 1 ہے زوال بغداد، آپشن 2 ہے فردوس بری، آپشن 3 ہے ملک العزیز ورجینا، آپشن 4 ہے منصور موہنا۔ جواب ہو جائے گا کہ ناول فردوس بری میں فرضی جنت کا تصور پیش کیا گیا ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 2 ہو جائے گا۔ یہ تمام ناول جو ہیں یعنی زوال بغداد، فردوس بری، ملک العزیز ورجینا اور منصور موہنا، یہ سب کے سب عبدالحلیم شرر کے ناول ہیں۔ اگلا سوال ہے، شعر ہے، حسن بے پرواہ کو خود بینو خدا را کر دیا، کیا کیا میں نے کہ اظہار تمنا کر دیا۔ یہ شعر کس کا ہے؟ آپشن 1 ہے شاد عظیم آبادی، آپشن 2 ہے فانی بدایونی، آپشن 3 ہے حسرت موہانی، آپشن 4 ہے جگر مراد آبادی۔ جواب ہو جائے گا یہ شعر حسرت موہانی کا ہے۔ درست جواب آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، کنور منوہر کس مثنوی کا کردار ہے؟ آپشن 1 ہے من لگن، آپشن 2 ہے محب نامہ، آپشن 3 ہے مرغاوتی، آپشن 4 ہے گلشن عشق۔ جواب ہو جائے گا کنور منوہر نامی کردار جو ہے یہ نصرتی کی مثنوی گلشن عشق کا کردار ہے۔ درست جواب آپشن نمبر 4 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، کون سا مجموعہ کلام خلیل الرحمن اعظمی کا نہیں ہے؟ آپشن 1 ہے رامیشو رنگ، آپشن 2 ہے کاغذی پیرہن، آپشن 3 ہے زندگی اے زندگی، آپشن 4 ہے نیا عہد نامہ۔ جواب ہو جائے گا کہ خلیل الرحمن اعظمی کا جو مجموعہ کلام نہیں ہے وہ رامیشو رنگ ان کا مجموعہ کلام نہیں ہے۔ درست جواب آپشن نمبر 1 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، فسانہ عجائب کا کون سا کردار بے ثباتی دنیا پر تقریر کرتا ہے؟ آپشن 1 ہے جادوگر، آپشن 2 ہے بندر، آپشن 3 ہے چڑی مار، آپشن 4 ہے طوطا۔ جواب ہو جائے گا کہ فسانہ عجائب کا کردار جو دنیا کی بے ثباتی پر تقریر کرتا ہے وہ کردار بندر کا کردار ہے۔ درست جواب آپشن نمبر 2 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے،
اختر الایمان نے اپنی کس نظم کو دوسری جنگ عظیم کا پس منظر بتایا ہے؟ آپشن 1 ہے جمود، آپشن 2 ہے قلوپترا، آپشن 3 ہے کل کی بات، آپشن 4 ہے بازآمد۔ جواب ہو جائے گا کہ اختر الایمان نے اپنی نظم قلوپترا کو دوسری جنگ عظیم کا پس منظر بتایا ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 2 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، ناول ایک چادر میلی سی میں رانو کی بیٹی کا کیا نام ہے؟ آپشن 1 ہے جاترن، آپشن 2 ہے بڑی، آپشن 3 ہے نرملا، آپشن 4 ہے آشا۔ جواب ہو جائے گا ناول ایک چادر میلی سی میں جو رانو کی بیٹی ہوتی ہے اس کا نام بڑی ہوتا ہے۔ درست جواب آپشن نمبر 2 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، دبیر کا سن وفات کیا ہے؟ آپشن 1 ہے 1870، آپشن 2 ہے 1874، آپشن 3 ہے 1880، آپشن 4 ہے 1875۔ جواب ہو جائے گا دبیر کا سن وفات جو ہے وہ 1875 ہے۔ درست جواب آپشن نمبر 4 ہو جائے گا۔ مرزا دبیر یہ 1803 میں دہلی میں پیدا ہوئے تھے اور ان کی وفات 1875 میں لکھنؤ میں ہوئی۔ اگلا سوال ہے، کنہیا لال کپور کا مضمون غالب جدید شعراء کی مجلس میں ان کے کس مجموعے میں شامل ہے؟ آپشن 1 ہے چنگ و رباب، آپشن 2 ہے بالوں پر، آپشن 3 ہے سنگ و خشت، آپشن 4 ہے شیشو تیشا۔ جواب ہو جائے گا کہ کنہیا لال کپور کا مضمون جو ہے غالب جدید شعراء کی مجلس میں وہ ان کے مجموعہ کلام سنگ و خشت میں شامل ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، ذیل میں پطرس بخاری کے انشائیہ کی نشاندہی کیجیے۔ آپشن 1 ہے دہلی کی تاریخ، آپشن 2 ہے امرتسر کا جغرافیہ، آپشن 3 ہے لاہور کا جغرافیہ، آپشن 4 ہے آگرہ کی کشتی۔ جواب ہو جائے گا پطرس بخاری کا جو انشائیہ ہے وہ لاہور کا جغرافیہ ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، صبح دم دروازہ خاور کھلا، مہر عالم تاب کا منظر کھلا، اس قصیدہ کا ممدوح کون ہے؟ آپشن 1 ہے نواب واجد علی شاہ، آپشن 2 ہے بہادر شاہ ظفر، آپشن 3 ہے نواب یوسف رامپور، آپشن 4 ہے نواب سمسام الدولہ۔ جواب ہو جائے گا کہ یہ قصیدے کا جو شعر ہے یعنی صبح دم دروازہ خاور کھلا مہر عالم تاب کا منظر کھلا، اس کے ممدوح جو ہے وہ بہادر شاہ ظفر ہیں۔ درست جواب آپشن نمبر 2 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، سر سید کا سیاسی نظریہ کس کتاب میں ابھر کر سامنے آیا ہے؟ آپشن 1 ہے اسباب بغاوت ہند، آپشن 2 ہے آثار السنادین، آپشن 3 ہے خطبات احمدیہ، آپشن 4 ہے جامع جم۔ جواب ہو جائے گا کہ سر سید کا سیاسی نظریہ جو ان کی کتاب میں ابھر کر سامنے آیا ہے وہ اسباب بغاوت ہند ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 1 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، دکن کے کس دور میں اردو زبان و ادب کی زیادہ ترقی ہوئی؟ آپشن 1 ہے عادل شاہی، آپشن 2 ہے قطب شاہی، آپشن 3 ہے بہمنی، آپشن 4 ہے بیدر شاہی۔ جواب ہو جائے گا کہ دکن کے قطب شاہی دور میں اردو زبان و ادب کی زیادہ ترقی ہوئی۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 2 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، محمد حسین آزاد کی کتاب میں یعنی ان کی کس کتاب میں تنقیدی عناصر کثرت سے ملتے ہیں؟ آپشن 1 ہے سخندان فارس، آپشن 2 ہے آب حیات، آپشن 3 ہے دربار اکبری، آپشن 4 ہے سفر نامہ۔ جواب ہو جائے گا کہ محمد حسین آزاد کی جو کتاب ہے جس میں تنقیدی عناصر کثرت سے ملتے ہیں وہ ان کی کتاب آب حیات ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 2 ہو جائے گا۔
اگلا سوال ہے درج ذیل میں مغربی مفکرین میں سے اقبال کن سے متاثر تھے؟ آپشن 1 ہے سارتر، آپشن 2 ہے گوئٹے، آپشن 3 ہے دریدا، آپشن 4 ہے روسو۔ جواب ہو جائے گا کہ اقبال جن مغربی مفکرین سے زیادہ متاثر تھے وہ گوئٹے تھے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 2 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے شمالی ہند کے متوسط مسلم گھرانوں کے خانگی مسائل کی ترجمانی کس نے کی ہے؟ آپشن 1 ہے عصمت چغتائی، آپشن 2 ہے حاجرہ مسرور، آپشن 3 ہے جیلانی بانو، آپشن 4 ہے شکیلہ اختر۔ جواب ہو جائے گا کہ شمالی ہند کے متوسط مسلم گھرانوں کے خانگی مسائل کی ترجمانی عصمت چغتائی نے کی ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 1 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے شعر ہے تجھ لب کی صفت لال بدخشاں سو کہوں گا، جادو ہے تیرے نین غزالہ سو کہوں گا۔ اس شعر میں کس صنعت کا استعمال ہوا ہے؟ آپشن 1 ہے مجاز مرسل، آپشن 2 ہے تجنیس، آپشن 3 ہے استعارہ، آپشن 4 ہے تشبیہ۔ جواب ہو جائے گا کہ اس شعر میں صنعت استعارہ کا استعمال ہوا ہے۔ درست جواب آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے کھڑی بولی کس علاقے کی بولی ہے؟ آپشن 1 ہے وسطی ہند کے علاقے کی، آپشن 2 ہے مگدھ دیس کے علاقے کی، آپشن 3 ہے شمالی ہندوستان کے دہلی کے جنوبی علاقے کی، آپشن 4 ہے ہندوستانی مغربی ہند کے شمالی مغربی علاقے کی۔ جواب ہو جائے گا کہ کھڑی بولی جو ہے یہ شمالی ہندوستان کے دہلی کے جنوبی علاقے کی بولی ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے دکن میں ریختہ کا مشہور شاعر کون تھا؟ آپشن 1 ہے نصرتی، آپشن 2 ہے ابن نشاطی، آپشن 3 ہے ہاشمی بیجاپوری، آپشن 4 ہے غواصی۔ جواب ہو جائے گا کہ دکن میں ریختہ کے مشہور شاعر ہاشمی بیجاپوری تھے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے پھول بن کس نوعیت کی مثنوی ہے؟ آپشن 1 ہے رزمیہ، آپشن 2 ہے مذہبی، آپشن 3 ہے معاشرتی، آپشن 4 ہے تاریخی۔ جواب ہو جائے گا مثنوی پھول بن جو ہے یہ مذہبی نوعیت کی مثنوی ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 2 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے نظم طباطبائی نے انگریزی شاعر گرے کی نظم کا منظوم ترجمہ کس نام سے کیا ہے؟ آپشن 1 ہے گورے غریباں، آپشن 2 ہے شہر خاموشاں، آپشن 3 ہے شام غریباں، آپشن 4 ہے شب غریباں۔ جواب ہو جائے گا کہ نظم طباطبائی نے انگریزی شاعر گرے کی نظم کا منظوم ترجمہ گورے غریباں کے نام سے کیا ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 1 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے کہوں کہ جس سانچے میں ڈھلے تھے وہ سانچا بھی بدل گیا، اور جس ہوا میں انہوں نے نشو و نما پائی تھی وہ ہوا پلٹ گئی۔ یہ عبارت کس کتاب سے اخذ کی گئی ہے؟ آپشن 1 ہے غبار خاطر، آپشن 2 ہے حیات جاوید، آپشن 3 ہے یادگار غالب، آپشن 4 ہے خطوط غالب۔ جواب ہو جائے گا کہ یہ عبارت جو ہے یہ یادگار غالب سے اخذ کی گئی ہے، یعنی یادگار غالب جو کہ مولانا الطاف حسین حالی نے مرزا غالب کی سوانح حیات لکھی ہے یادگار غالب کے نام سے، اس میں انہوں نے یہ عبارت لکھی ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے ماہرین لسانیات نے صوتی، صرفی اور نحوی خصوصیات کی بنا پر زبان کے کتنے خاندان بنائے ہیں؟ آپشن 1 ہے 8، آپشن 2 ہے 5، آپشن 3 ہے 3، آپشن 4 ہے 7۔
جواب ہو جائے گا کہ ماہرین لسانیات نے صوتی، صرفی اور نحوی خصوصیات کی بنا پر زبان کے 8 خاندان بنائے ہیں۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 1 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، اردو میں باضابطہ نظم نگاری کی بنیاد کس انجمن کے تحت پڑی؟ آپشن 1 ہے انجمن حمایت الاسلام، آپشن 2 ہے انجمن ترقی اردو، آپشن 3 ہے انجمن پنجاب، آپشن 4 ہے انجمن ترقی پسند مصنفین۔ جواب ہو جائے گا کہ اردو میں باضابطہ نظم نگاری کی بنیاد جو پڑی وہ انجمن پنجاب کے تحت پڑی۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، مہالکشمی کا پل میں علامتی انداز سے کتنی ساڑیوں کا ذکر آیا ہے؟ آپشن 1 ہے 3، آپشن 2 ہے 4، آپشن 3 ہے 5، آپشن 4 ہے 6۔ جواب ہو جائے گا کہ مہالکشمی کا پل جو ہے یہ کرشن چندر کا افسانہ ہے، اس میں علامتی انداز میں 6 ساڑیوں کا ذکر آیا ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 4 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، شعر ہے، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ یہ شعر کس بحر میں ہے؟ آپشن 1 ہے بحر حزج، آپشن 2 ہے بحر متقارب، آپشن 3 ہے بحر کامل، آپشن 4 ہے بحر رمل۔ جواب ہو جائے گا یہ شعر جو ہے یہ بحر کامل میں ہے۔ درست جواب آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، محمد حسن کی کتاب ادبی تنقید میں کس نوعیت کی تنقید ملتی ہے؟ آپشن 1 ہے ساختیاتی تنقید، آپشن 2 ہے نفسیاتی تنقید، آپشن 3 ہے حیاتی تنقید، آپشن 4 ہے عملی تنقید۔ جواب ہو جائے گا کہ محمد حسن کی کتاب ادبی تنقید میں عملی تنقید یعنی عملی نوعیت کی تنقید ملتی ہے۔ درست جواب آپشن نمبر 4 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، ذیل میں سے کس نقاد نے تاثراتی تنقید کی ترجمانی کی ہے؟ آپشن 1 ہے اختر حسین رائے پوری، آپشن 2 ہے سید احتشام حسین، آپشن 3 ہے آل احمد سرور، آپشن 4 ہے ممتاز حسین۔ جواب ہو جائے گا کہ نقاد آل احمد سرور نے تاثراتی تنقید کی ترجمانی کی ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، بین التمونت کس تنقیدی رجحان کی نمائندہ ہے؟ آپشن 1 ہے جدیدیت، آپشن 2 ہے جدت پسندی، آپشن 3 ہے فیشن پرستی، آپشن 4 ہے مابعد جدیدیت۔ جواب ہو جائے گا بین التمونت یعنی یہ جو ہے یہ مابعد جدیدیت تنقیدی رجحان کی نمائندہ ہے۔ درست جواب آپشن نمبر 4 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، مغربی ہندی کی کتنی بولیاں ہیں؟ آپشن 1 ہے 5، آپشن 2 ہے 3، آپشن 3 ہے 6، آپشن 4 ہے 7۔ جواب ہو جائے گا کہ مغربی ہندی کی 5 بولیاں ہیں۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 1 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں۔ اس شعر میں داغ داغ اجالا سے کیا مراد ہے؟ آپشن 1 ہے فسطائیت، آپشن 2 ہے ملوکیت، آپشن 3 ہے لازنیت، آپشن 4 ہے فرقہ واریت۔ جواب ہو جائے گا کہ اس شعر میں داغ داغ اجالا سے مراد فرقہ واریت ہے۔ درست جواب آپشن نمبر 4 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، سر سید کی مقالہ نگاری کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ آپشن 1 ہے
ترویج زبان، آپشن 2 ہے تشکیل حکومت، آپشن 3 ہے تجدید مذہب، آپشن 4 ہے اصلاح معاشرہ۔ جواب ہو جائے گا کہ سر سید کی مقالہ نگاری کا جو بنیادی مقصد تھا وہ اصلاح معاشرہ تھا۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 4 ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ آج کے ہمارے سوال و جواب ختم ہوئے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، کسی کے لیے ضروری سمجھے تو اسے شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل اردو زبان ہماری کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور آن کر لیں، تاکہ اس طرح کی مزید مفید اور کارآمد ویڈیوز آپ کو وقت پر ملیں۔ اور اگر اس کے علاوہ آپ کی کوئی کنفیوژن ہے، آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، آپ کا کوئی سوال ہے، تو آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ سے بھی جڑ سکتے ہیں۔ ہمارے گروپ کی لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں دی ہوئی ہے۔ بہت شکریہ۔